بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ پاک اس رمضان مبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کی مغفرت کے لیے ہی آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے۔ اور رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بھی اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس نفل کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس کا ثواب بڑھ کر فرض بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ علیحدہ سے اس فرض کا ثواب بھی ہوتا ہے، تو کتنا نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر دن میں روزے رکھنا، روزہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا کہ روزے کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا جو ثواب ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو خود دوں گا، کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں خود ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اب وہ کتنا ثواب ہوگا یہ تو یعنی اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کتنا وہ اس کے لیے اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر رات میں تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز، پھر اس میں قرآن مجید سننا ایک علیحدہ سنت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور پھر سحر اور افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر یعنی اس سحر کے لیے اٹھنا، اس کے لیے یعنی سحر کرنا، وہ ایک علیحدہ نیکی ہے۔ کھائیں بھی یعنی سنت سمجھ کر، اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ ہم خود کو ہی کھلا رہے ہیں لیکن اللہ پاک اس پہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ پھر افطار کو وقت پہ کرنا، اس میں یعنی خود کو ہی کھلا رہے ہیں، اللہ پاک اس سے بھی اجر فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی کو اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ رکھوا لے یا روزہ اس کا افطار کرا دے، جیسے فرمایا کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کا ثواب جو ہے فرمایا کہ ایسے جیسے کہ یعنی اس کو پورا روزے کا ثواب مل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ غربت تھی، صحابہ کرام کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، ایک زمانے میں ابتدائی زمانہ تھا، تو فرمایا کہ ہم تو نہیں اتنا کر سکتے، تو کسی کو نہیں افطار کرا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک پانی کا ایک گلاس، یا ایک فرمایا کہ لسی کا ایک گھونٹ، یا فرمایا کہ ایک کھجور پر ہی کسی کو اگر یعنی روزہ افطار کرا دیا تو اس کا ثواب بھی یہی ملے گا۔ یعنی کتنا وہ سب کے لیے یعنی ممکن رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میرے پاس کم ہے تو میں کسی کو روزہ کیا افطار کراؤں گا۔ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق بھی اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی اجر لے جائے گا۔ تو یہ روزہ رکھنا اور پھر تراویح پڑھنا، تراویح میں قرآن کو سننا، یہ بہت بڑی یعنی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، اور اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا فرمایا، کتنی ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ کیونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تا قیامت رہے گی، شریعت تا قیامت رہے گی، تو کوئی بھی حکم یعنی ہم انسانیت سے غائب نہیں ہوا۔ یہ مہینے ہیں، مہینے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں معلوم ہے جیسے ہی، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ورنہ پہلی امتوں سے تو یہ مہینے ہی گم ہو گئے تھے کہ کب کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ختم نبوت کے صدقے سے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کب شروع ہونے والا ہے، کون سا مہینہ ہے، تو یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ تو ہماری ہے ہی خوش نصیبی۔ تو دین کے تمام الحمدللہ ارکان دنیا میں موجود ہیں اور ہم سب کر رہے ہیں،
تو غفلت ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ جن کو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھنے میں غفلت نہ کریں۔ تراویح پڑھنے میں ہم سے بہت غفلت ہوتی ہے، اللہ پاک اس غفلت کو ختم فرمائے۔ 1 مہینہ ہے، بس اس 1 مہینے میں جان مار لیں۔ اللہ پاک اس 1 مہینے کی برکت سے انشاءاللہ پھر پورا سال ہمارے لیے اچھا فرمائیں گے۔ تو بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔